الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اے میرے حبیب پاک سید ولد آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر ہوں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خیش قبیلہ کنبہ رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے گھاٹے سے تمہیں ڈر لگتا ہے اور وہ مکان جو تم پسند کرتے ہو، یہ مذکورہ چیزیں اگر ہو جائیں تمہارے نظر میں، تمہارے نزدیک زیادہ محبوب، اللہ سے زیادہ محبوب بن جائیں اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب بن جائیں اور اللہ کی راہ میں جہاد محنت سے زیادہ محبوب بن جائیں، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، خلاق عالم کہیں عذاب یہ اپنا نہ بھیج دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، نافرمان اور فاسقین کو کبھی خلاق عالم ہدایت نہیں دیتے۔ محمد پیشوا و رہنما و خلق و عالم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو بہت سست ہے میرے خیال، اس علاقے میں ڈم حضرت زیادہ ہے کچھ زیادہ ہے جی، یوزڈ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یوزڈ نہیں ہے، تو
میں تو آپ کا ڈب نہیں ختم کر سکتا، ہو سکتا ہے قرآن مجید آپ کا ڈب ختم کرے، اور اللہ کرے ختم ہو جائے۔ جب نبی رحمت کا پیارا نام آئے آپ کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر میرے سامنے آ جائیں، پیچھے ہو گئے، جو معذور ہیں ان کو بیٹھے، یہ جگہ دیکھو اس کو خالی۔ دیکھو میں کیسٹوں سے تو تقریر کیا نہیں کرتا، مولویاں تے 6 مہینے دی کیسٹاں رٹیاں ہوندیاں تے 6 مہینے دی تقریراں جدوں ختم ہو جان تے پھر اگلا شہر۔ میں تو آپ کے چہروں سے مضمون تلاش کروں گا، کچھ باتیں اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گی۔ بس جب میری ناچیز کی زبان سے رحمت عالم کا نام نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد پیشوا و رہنما و خلق عالم ہے، معزز ہے، مکرم ہے، مقدس ہے، معظم ہے۔ محمد پیشوا و رہنما و خلق عالم ہے، معزز ہے، مکرم ہے، مقدس ہے، معظم ہے۔ فروغ محفل ہستی میں وہی نور ہدایت ہے۔ کسی لفظ پہ شک پڑ جائے تو بعد میں حضرت علامہ سے پوچھ لیں۔ فروغ محفل ہستی میں وہی نور ہدایت ہے، وہ نور ہدایت ہے۔ حبیب حق ہے، مسجود ملک ہے، فخر آدم ہے۔ تیرا پسینہ ہے عطر آگی، تیرا تکلم نشاط فضا، تیرے شگوفوں پہ ہو رہی ہے نثار مشک ختن کی خوشبو۔ ہزار کلیاں چٹک چٹک کر بسد مسرت یہ کہہ رہی ہے، کہاں وہ نفحات عود عنبر، کہاں وہ تیرے چمن کی خوشبو۔ دین توحید کے مخلص رفیق حضرت علامہ صاحب اور دوسرے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا خاص ہے خلاق عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام ہو فخر رسول مولا کل شاہ جم الحادی سب الرحمت بکل سید بلد آدم رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائی عزیز مکرم شوقی صاحب نے مجھے آج کے دن حاضری کا حکم فرمایا، میں حاضر ہوا ہوں، اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے اور تھوڑے سے ٹائم میں مجھے وہ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمایا جو میرے لیے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔ آپ کا مجمع دیکھ کے مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بھائی کو بھی دین توحید اور نبی رحمت کی محبت نصیب ہو جائے اور ہمارے لیے وہ اخروی نجات کا سبب بن جائے تو اتنا مجمع بھی کافی ہے، ورنہ مجھے تو اللہ نے 3 لاکھ کا مجمع بھی دیا ہوا ہے۔ شاہی مسجد میں 3 لاکھ کا مجمع بھی اللہ مجھے دیا، تو میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ مجمع زیادہ ہو۔ میرا مقصد ہے ایک بھائی کو بھی بات سمجھ آئے تو الحمدللہ۔ اور دوسری بات، میں دور سے آیا ہوں، میں آپ کو لڑانے نہیں آیا، میں یہاں کی فضا کو جوڑنے آیا ہوں، میں اختلاف پھیلانے نہیں آیا۔ ایسا نہیں ہے مولوی وہ نہ ہو جہاں سے سانپ گزر جائے وہ اپنے نشان چھوڑ کے جاتا ہے، تو مولوی اگر وہاں سے گزر کے مسلمانوں کو توڑ کے چلا جائے اس سے بڑھ کے بد نصیب کوئی، اس سے بڑھ کے بدبختی کوئی۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ کسی بزرگ کو کسی نے کینچی دی تو اس نے کہا کہ مجھے کینچی نہیں چاہیے، مجھے سوئی دے دو۔ کینچی کا کام ہے کاٹنا اور سوئی کا کام ہے سینا، مجھے سینا پسند ہے، مجھے کترنا پسند نہیں۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جوڑنا پسند ہے، مجھے توڑنا پسند نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات وہ یہ ہے کہ اگر میں دین توحید اسلام کی کوئی بات چھپا لوں تو پھر میں خود مارا گیا۔ ایک ہے لوگوں کی ناراضگی، ایک ہے اللہ کی ناراضگی۔ اگر میں دین کی بات کو چھپا دی اور میرا خالق کائنات مجھ پہ ناراض ہو گیا تو یہ تو میری بد نصیبی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بد نصیبی سے بھی بچائے اور امت کو توڑنے سے بھی بچائے، ایسی راہ نصیب فرمائے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے اور اسلام کا پیغام آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے خود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہت پیارے بھائیوں، تلوار دو قسم کی ہوتی ہے، ایک لوہے کی تلوار ہوتی ہے اور ایک محبت کی تلوار۔ لوہے کی تلوار کا کام ہے کاٹ کے ایک کو دو بنا دینا، اور محبت کی تلوار وہ دو کو ایک بنا دیتی ہے۔ کیوں میرے بھائی جان مجھے فرما رہے تھے آپ کی ہم اس زمانہ کی کیسٹیں سنتے تھے، انہوں نے ایک اشارہ مجھے کیا، تو ہر دور کے کچھ مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ تو میں اس وقت بھی دشمنی کے لیے نہیں تھی، کوئی زمانہ تھا کہ اللہ کے اس کے حبیب کے دشمنوں کی میں پکھیاں ساڑ رہا ہوتا سبا کی، میں نے دی پکھیاں وکال آنا ہوتا سا، لیکن وہ رسول اللہ کے دشمن تھے۔ اس وقت بھی اصلاح مقصود اور اس وقت بھی اصلاح مقصود، لہذا میں توڑنے نہیں آیا، میں جوڑنے آیا۔ یہ بات سن کے آپ نے آگے باتیں پہنچانی۔ مجھے عزیز مکرم شوکت صاحب نے فرمایا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے شوکت بھائی کہا کہ میں حضرت علامہ صاحب کو مولانا محسن سے مشورہ کر لینا، تو میرا خیال انہوں نے پھر مشورہ کر کے اسی پر مجھے فرمایا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت رسول اللہ عطا فرمائے، آمین۔ اس میں بھی کوئی ایسی بات چکنے والی نہیں۔ میرے بہت پیارے بھائیوں، ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جتنی محبت میری نبی پاک سے ہے اتنی اور کسی کی، میں نبی کا ہوں، نبی میرے، ہر انسان دعویٰ کرتا ہے، لیکن دعوے کے لیے کچھ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ کے عالم اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محبت رسول عطا فرمائے، اور یہ وہ دولت ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جسے محبت رسول مل جائے، جسے نصیب ہو جائے۔ دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت انس ہے، صحابی کا نام آئے تو کہنا چاہیے رضی اللہ عنہ، رحمت عالم کا اسم شریف آئے تو کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اللہ کے نیک بندے کا ولی اللہ کا نام آئے تو کہنا چاہیے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ میرے میٹھے پیغمبر ایک کوسچن لے کے آیا ہوں، اس کا مجھے آنسر چاہیے۔ اور میں کیا پوچھتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، آپ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے میٹھے پیغمبر قیامت کب آنے والی ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما اعددت لها، تو نے قیامت کی تیاری کے لیے کیا کچھ ریڈی کیا ہے، تیار کیا ہے، اس سفر کے عبور کرنے کے لیے کچھ آپ نے سامان جمع کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ قال ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، اللہ کے میٹھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے کوئی زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی، پڑھتا ہوں لیکن زیادہ کثرت سے نہیں، جس کا مطلب فرائض تو پڑھتا ہوں کثرت سے نہیں، اور نمازیں نفل وغیرہ، ولا صوم، اور روزوں کی کثرت بھی نہیں، ولا صدقۃ، اور میں کوئی زیادہ صدقہ خیرات بھی زیادہ نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ سے محبت اس حیثیت سے کرتا ہوں کہ وہ میرا خالق ہے، میرا معبود برحق ہے، وَرَسُولَهُ، اللہ کے آخری نمائندہ رسول محتشم سید ولد آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں کہ میرے محبوب خدا میرے نبی ہیں، میں ان کا امتی ہوں، اللہ میرا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، اس خدا کا تخت ہے، اس کی مصطفائی کا تخت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی امت ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ کچھ اشاروں میں بات کر رہا ہوں، اشاروں میں سفر کر لیں گے۔ اس کی خلقت ہے، اس کی امت ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی پرے ہے، اس کی اتباع ہے، تو میں عبادت کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اور اطاعت اتباع کے لیے رحمت عالم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بس میرے پاس تو یہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر اگر یہ بات ہے انت مع من احببت، تو اسی کے ہی ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھو جی، آپ نے سبحان اللہ کہا اور بہت بڑی نیکی کمائی۔ جب قرآن و سنت سن کے کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ جو زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے، اس خلا کو ہم ناپ نہیں سکتے کتنا ہے، اس خلا جتنی نیکیاں خلاق عالم ہمارے نام اعمال میں درج کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی، دوسرے ایک صحابی رسول وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میرے میٹھے پیغمبر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بیوی بچوں میں بیٹھا تھا، خوشی خوشی بیٹھا تھا، آج ایک خیال آیا، اس نے مجھے بیدار کر دیا، پریشان کر دیا۔ کس خیال نے آپ کو بیدار کیا؟ کہتا ہے کہ اللہ کے میٹھے پیغمبر، گھر میں بیٹھا تھا اور اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، میں جب گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں اور میرے دل پہ کبھی پریشانی آتی ہے تو میں پھر آپ کی خدمت میں آتا ہوں اور آپ کے جمال جہاں آرا آپ کی زیارت کرتا ہوں، خوشی نصیب ہو جاتی ہے، لیکن آج یہ خیال نے مجھے پریشان کر دیا، وہ یہ کہ وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، مجھے اپنی موت یاد آئی کہ میں نے بھی ایک دن دنیا سے مر جانا، وہ موتا کا حبیب پاک، مجھے یہ بات یاد آئی کہ خلاق عالم ایک دن آپ کو بھی اپنے پاس جنت میں بلا لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے فَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَإِن دَخَلْتُهَا لَا أَرَاكَ۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی موت، اپنی موت کا یہ یاد آئی، میرے ذہن میں بات آئی، تو خیال میں آیا کہ آپ جب جنت میں تشریف لے جائیں گے اور رفعت مع النبیین، دیگر انبیاء کے آپ ساتھ ہوں گے، وَإِن دَخَلْتُهَا، اور اگر میں بھی جنت میں داخل ہو گیا، پتہ نہیں جنت کا کون سا کونا مجھے ملے گا، اور لا أراك، میں آپ کی دیدار نہیں کر سکوں گا، تو میرے محبوب اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ تو ابھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جائیے فرش پر، میرے محبوب نبی کا ایک پیارا صحابی پریشان ہو گیا اور اس کی پریشانی کے لیے میرا قرآن لے کے جائے، تو قرآن آ گیا، تو
امید ہے آپ قرآن کو سننا پسند فرماؤ گے. جزاک کیوں؟ ماشاءاللہ. کیونکہ بات تو وہی ہوتی نا جی جو قرآن سے کی جائے. اور یہ بات حضرت علامہ سے پوچھیے کہ قرآن میں لکھی ہوئی کہ میرے محبوب وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ لِمَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن سے باز کیجیے، قرآن پڑھ کے باز کیجیے. فرمایا جس کا بھی یہ پروگرام بن جائے اس صحابی کی طرح کہ پتہ نہیں میں رحمت عالم کی زیارت کر سکوں گا کہ نہیں، اس پریشانی کا علاج قرآن پاک کے اندر ہے. تو سنیے قرآن پاک 5واں پارہ ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. رحمت عالم یہ جو تیرا صحابی پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں میں جنت میں چلا جاؤں تو میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، جس کے بھی ذہن میں یہ خیال آئے اس کے لیے میں نے قرآن پاک قیامت تک کے لیے بھیج دیا ہے. فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کا کہا مانے، اللہ کے رسول کا کہا مانے، جو کوئی بھی اللہ کا کہا مانے، اللہ کے رسول کا کہا مانے، رسول اللہ کا ارشاد مانے، زبان سے نکلی ہوئی بات سن کے مان لے، میں نے کیا اس کے لیے رکھا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، میں نے اس آدمی کا حشر ان کے ساتھ کر دینا ہے جن پر میرے انعامات خداوندی ہو چکے ہیں. کون ہے اللہ میاں؟ کون ہے جن پر تیرے انعامات ہو چکے ہیں؟ پہلا نمبر فرمایا کہ من النبیین، نبیوں کا ساتھ ملے گا، نبیوں کا ساتھ ملے گا. نبیوں کے بعد والصدیقین، صدیقوں کا ساتھ ملے گا. اور تیسرا نمبر فرمایا والشہداء، شہیدوں کا ساتھ ملے گا. چوتھا نمبر والصالحین، نیکوکار لوگوں کا ساتھ ملے گا. اب یہ نبیوں کا ساتھ، یہ صدیقوں کا ساتھ، یہ شہداء کا ساتھ، یہ صالحین کا ساتھ، جس کو 4 قسم کا ساتھ مل گیا، اللہ فرماتے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. لوگوں یہ بڑی ہی سنگت، پیاری سنگت ہے جس خوش نصیب کو مل جائے گی. اور یہ جسے سنگت مل جائے گی در حقیقت کیوں ملے گی؟ ذالک الفضل من اللہ، یہ لطف و کرم ہوگا میرے اللہ کا، یہ لطف و کرم ہوگا، رحمت ہوگی میرے اللہ کی. وکفا باللہ وکیل، وکفا باللہ علیما. رب العالمین کافی ہے بھید کو جاننے والے، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والے. تو اللہ تعالی ہمارا حشر بھی نبیوں کا ساتھ کرے. آمین. تو نبیوں کے ساتھ کیسے ملے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کا کہنا مانے، اللہ کے رسول کا کہنا مانے، اللہ کی اطاعت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اور اتباع بھی. تھوڑا سا دونوں میں فرق. اطاعت کا مطلب کسی کا کہنا بلیو کرنا، کسی کا کہنا مان لینا، ٹھیک ہے. اتباع کا مطلب کسی کے کام کی، فعل کی، ورک کی کاپی کرنا، ٹھیک ہے جی، کسی کی فعل کی کاپی کرنا. اسی لیے اللہ کہتا ہے میری اتباع نہیں، میرے پاک محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی اتباع اس لیے ہم نہیں کر سکتے
اللہ نے آسمان بنایا، ہم بنا سکتے ہیں؟ اللہ نے زمین بنائی، ہم بنا سکتے ہیں؟ اللہ نے کائنات کا ذرہ ہم بنا سکتے ہیں؟ فرمایا اطاعت تم میری کرو، کہنا میرا مانو، میرے پاک محمد کا کہنا بھی مانو، اتباع بھی کرو۔ جو میرا پاک نبی کام کرے اس کی بھی کاپی کرو، جو زبان سے در یا موتی نکالے وہ بھی مان لو۔ تو یہ کہاں لکھا میرے پاک محمد کی اتباع کرو؟ آپ نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بھول جائے نبی پاک پر درود پاک کا بھی تحفہ ہے۔ یہ تو ہماری غذا ہونی چاہیے، یہ تو ہماری غذا ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی پھر پاک نبی کا کتنا پیارا نام۔ بھائی شوکت صاحب نے مجھے ایک سفارش کی تھی، میں اس کو سفارش نہیں کہا کرتا، ان کا حکم ہے مجھے۔ انہوں نے فرمایا تھا تھوڑا سا کوئی کلام ہمیں شعر کا بھی سنانا۔ تو یاد رکھو شعر وہ دلیل نہیں ہوا کسی کی ہوا کرتی، کسی دعوے کی دلیل نہیں ہوا کرتی، شعر بطور دلیل نہیں ہوتا۔ ہاں ایسے ہوتا ہے جس طرح آپ کھانے کے ساتھ تھوڑا سا سلاد نہیں کھا لیتے ہیں، کیوں جی تھوڑا سا سینڈوچ کھا لیتے ہیں ساتھ، ایسے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ شعر جو قرآن و سنت کے مطابق ٹھیک ہے۔ جہاں تک نبی رحمت کا تعلق ہے، فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، میں نے اپنے حبیب پاک کو شعر نہیں سکھایا، پوری زندگی میں میرے نبی رحمت نے ایک شعر کہا، پوری لائف میں ایک شعر۔ پر آپ حیران ہوں گے وہ شعر کا جو وزن قافیہ تھا وہ بھی ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا میرے آقا اگر یہ ایسے ہو جائے الفاظ تو زیادہ بہتر ہوگا، جس کو کہتے ہیں نوک پلک۔ کیوں؟ میرے نبی کو شعروں کی ضرورت نہیں، اس لیے پیغمبر کو شعر کی ضرورت نہیں کہ کل یہ میرے دشمن کہیں گے یہ شاعر آدمی ہے، اس نے چونکہ شاعر ہے، طبیعت کا شاعر ہے، شعر بناتے بناتے اس نے یہ کلام بھی کاٹ لیا۔ نہیں سمجھی بات؟ اس لیے وما علمناه الشعر وما ينبغي له، میرے محبوب کو شعر نہیں چاہیے اور ٹھیک بھی نہیں ان کے لیے۔ ہاں میرے محبوب نے شعر سنے محبت سے، بلکہ جناب حسان ابن ثابت کو منبر کے دے دیا، فرمایا میرے سامنے بیٹھ اور میرا کلام سن۔ اور پھر اس نے کہا وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وکان حب رسول اللہ وقد حب رسول اللہ قد علموا من البریۃ لم یعدل به رجلا۔ صدیق کی شان بیان کی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور پاک کی جناب حسان نے شاعرانہ کلام کہا۔ اللہ اکبر۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہہ رہا تھا کہ درود وہ تو ہماری غذا ہونی چاہیے، ہماری حضور پر درود بھیجنا غذا ہونی چاہیے۔ اور ہمارے حضرت سمسام رحمت اللہ علیہ، اب ولیہ کامل کا نام ہے آپ کے حضرت رحمت اللہ، چونکہ یہ محبت رسول کی بات ہے تو پھر محبت کی بات ہونی چاہیے، کیوں نہیں؟ حضرت سمسام فرماتے ہیں کتنا کتنا سونا ہے، رضی اللہ تو صحابی کا نام سن کے کہنا چاہیے، کسی نے ایک بندے کا نام سن کے رحمت اللہ ہے۔ تو شاید آپ حیران ہو کہ میں نے کہا اللہ کے ولی کا نام ہے تو رحمت اللہ، کچھ لوگ کہیں گے یہ بھی ولیوں کو منتے۔ میں کہا کرتا ہوں بلکہ حضرت خطیب پاکستان وہ بھی اللہ کے ولی تھے، میرے استاد میرے شیخ محترم حضرت مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو ولی کو نہیں مانتا وہ بہت بڑا بے ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ جڑا بے ایمان وہ ولی بننے ہو نہیں تو مطلب بے ایمان ولی ہو، وہ مریداں دی بڑیاں کھسکان والے کچھ دن آئے تھے نا رہنا 2-4 ہفتے، 2-4 ہفتے کے بعد کدھر لڑ گئی، ہن کہندا من بستا ہو تیار کوڑے، اور تینوں لبدا ہی مست جبال کوڑے، تو چلنا صبح نال کوڑے، کسی کا شرم کا پتہ نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں میرے دوستو،
ولی کون ہوتا ہے؟ جس کا بیٹھنا، جس کا اٹھنا، جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا چلنا، جس کی نشست، جس کی برخاست، جس کی خلوت، جس کی جلوت، جس کا لین، جس کا دین، جس کی عبادت، جس کے معاملات، جس کا عقیدہ، جس کے اعتقاد، جس کے معاملات، جس کی عبادت، ہر ادا سے سنت رسول کی خوشبو آئے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ مولانا صاحب اللہ کے ولی تھے، فرماتے ہیں کتنا سونا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سست ہو گئی یار، میرا خیال 6 مہینے میں ضرور رہ جاؤں۔ جی ہاں بالکل، جزاکم اللہ۔ یہ ڈام ختم ہو جائے گا۔ کتنا سونا نام محمد، مسجد گونج جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کتنا سونا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام فرماتے کتنا سونا نام محمد، وہ جد عاشق منہ ملاوے، ایک لب تجھے لب دے تائیں، گھٹ گھٹ جفیاں پاوے۔ اور جس نو نہیں اعتبار محمد، وہ ہنے آنکھیں تے آزماوے، صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی رحمت عالم کی محبت نصیب فرما لے۔ دوست بزرگوں، ہر بندہ کہتا کہ میری اللہ سے محبت لگ جائے، رب العالمین نے فرمایا محبت تو ایسے نہیں لگا کرتی، ایک معیار میں دیتا ہوں۔ کیا معیار؟ میرے میٹھے پیغمبر آپ فرما دے، اے میرے پیارے پیغمبر نبی رحمت جناب محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ کتاب اتباع کی بات ہو رہی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے میٹھے پیغمبر اعلان کر دے، میرے میٹھے پیغمبر لوگوں کو کہو، اگر تم اپنی دوستی اللہ سے لگانا چاہتے ہو، اپنی یاری اللہ سے محبت لگانا چاہتے ہو، اللہ سے محبت، وہی محبت الہی، محبت جو ہوتی ہے وہی قوت القلوب ہوتی ہے، دلوں کی طاقت ہوتی ہے، اور محبت اللہ کی وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ غذاء الارواح ہوتی ہے، اور محبتی حیات الابدان ہوتی ہے، اور محبتی دلوں کی زندگی ہوتی ہے، محبتی زندگی کی کامیابی کا راز ہوتا ہے۔ میرے میٹھے پیغمبر آپ اعلان کر دی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے اپنی محبت لگانا چاہتے ہو تو سکے دعوے نہیں، اس کے لیے میں نے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے اپنی یاری لگانا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے میں تمہیں ایک معیار دیتا ہوں، فاتبعونی، میرے پاک محمد کے پیچھے پیچھے چلنا، میرے محمد کا کہنا بھی ماننا، میرے محمد کے افعال کی کاپی بھی کرنا، میرے محمد سے عقیدہ لینا، میرے محمد سے اعتقادات لینا۔ کیوں؟ اسلام کے 3 پارٹس ہیں، 3 پلرز ہیں، اعتقاد لینے محمد الرسول اللہ سے، عبادات کا طریقہ لینا تو محمد الرسول اللہ سے، اور معاملات کا طریقہ لینا تو جناب محمد الرسول اللہ سے۔ اسلام 3 چیزوں کا نام ہے، اعتقادات کا، معاملات کا، عبادات کا۔ تینوں چیزوں میں میرے پاک محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلنا ہوگا۔ اللہ، جب میرے پاک محمد رسول اللہ کے پیچھے چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا انعام عطا فرمائیں گے؟ سنو قرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے محبوب بنا لے گا۔ لوگ مولوی کہتے ہیں کہ نبی جناب محمد رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں، کیوں علامہ صاحب کہتے ہیں اللہ کا محبوب ہے نبی، لیکن یہاں تو اللہ فرماتے محبوب تو وہ ہے جو میرے نبی کے پیچھے چلنے والا ہے۔ کہاں لکھا؟ قرآن پڑھنا،
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اگر تم اللہ سے اپنی دوستی لگانا چاہتے ہو اس کے معیار یہ ہے کہ فاتبعونی میرے پاک محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلنا. جب میرے نبی کے پیچھے چلو گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنے محبوب بنا لے گا. اور ایک تحفہ اللہ اور عطا فرمائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو تمہارا اللہ بخش دے گا، معاف فرما دے گا. آگے کیا ہے؟ فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ ہی تو بخشنے والے. ذرا قرآن کا سمندر میں، ذرا قرآن کے سمندر میں غوطہ لگاؤ. یہاں رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. آؤ نہ تھوڑا سا قرآن اور جگہ پہ کھول لو. رب العالمین نے ایک مقام فرماتے جناب حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے پیارے پیغمبر کا بیان قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فرمایا جاؤ ڈرائیے اپنی قوم عذاب سے. جناب نوح علیہ السلام نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اے میری قوم میں ظاہر ڈرانے والا ہوں. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ، اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ اس سے ڈر جاؤ. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قوانین خداوندی کو توڑنے کے انجام بد سے ڈر جاؤ. فرمایا کہ وَأَطِیعُونِ، میرا تم کہا مانو، میرا کہا مانو. یہاں ایک جملہ لفظ ہے، آپ کو طاقت فکر دیتا ہوں، اس میں ڈوبیے. فرمایا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ سے ڈر جاؤ گے، میرا کہنا مانو گے. ہے توجہ؟ اگلا حصہ پڑھوں. اللہ فرماتے ہیں کہ یغفر لکم من ذنوبکم. قرآن تیرے سمجھانے پر قربان. جناب نوح کے پیچھے چلنے والے کو اللہ نے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے من تبعیضیہ لا کے تمہارے بعد سب گناہ بخشے جائیں گے، تمہارے گناہ بعد بخشے جائیں گے. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک تمہیں تمہارا اللہ ڈھیل دے گا. بعض گناہ بخشے جائیں گے، لیکن پاک محمد الرسول اللہ کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان. محمد الرسول اللہ کے بارے میں فرمایا، محمد کے پیچھے چلنے والے کے بارے میں من نہیں ہے، تبعیضیہ نہیں ہے، من تبعیضیہ نہیں، یعنی سب گناہ نہیں. فرمایا جب تم محمد عربی کے پیچھے لگو گے، اللہ فرماتے ہیں کہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف اور بخش دے گا، معاف فرما دے گا. دیکھو نا، جناب نوح کے پیروکار کے لیے بعض گناہ بخشش کا سرٹیفکیٹ میرے پاک محمد عربی کے بارے میں فرمایا سارے گناہ پر خط تنسیق کھینچ دوں گا. میرے نبی اور آپ کے نبی کی کتنی عظمت ہے، یہ عظمت ہے میرے پاک محمد الرسول اللہ کی. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ جناب نوح بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے پیچھے لگو یغفر لکم من ذنوبکم. محمد عربی کے پیچھے لگو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ وہ بخشے جائیں. تو میرے دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہم نے کہاں سے لینا؟ میں کہوں حضور سے محبت ایسے کی جاتی، ایک اور عالم دین کہے حضور سے محبت ایسے کی جاتی، تو جھگڑا پڑ جائے گا. ہم کیوں نہ ان نفوس قدسیہ کی طرف جائیں جنہیں میں کہا کرتا ہوں کہ محمد عربی کی کابینہ کے وزراء صحابہ کرام.
اور وہی جماعت لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے زندہ پیکر رضی اللہ عنہم، وہی جماعت جیش خدا مست، وہی لشکر خود آگاہ، وہی اسارہ گار روز جماعت، اور وہی اسطورہ کائنات گروہ، اور محمد عربی کے نبوت کے چشم دید گواہ۔ یہ جملہ میرا نہیں، یہ محمد عربی کے نبوت کے چشم دید گواہ، یہ جملہ میرا نہیں۔ مولانا یہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کے نیک کہتے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صحابہ کون ہیں؟ صحابہ محمد عربی کے چشم دید نبوت کے چشم دید گواہ۔ تو محمد عربی سے محبت سیکھنی ہو تو نبوت کے چشم دید گواہوں سے سیکھو، ورنہ کسی اور سے سیکھو گے پوچھو گے تو پنجابی کے اندر کوئی اتنے چڑھ جائے گا، کوئی تھلے چڑھ جائے گا، افراد و تفریط میں ڈوب جائے گا۔ اور محبت کا کیسا عجیب معیار بنا رکھا ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بیٹا کہتا ہے ابو جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بہت اچھا ابا جی میں تھوڑے تو صدقے جاواں، باری جاواں، قربان جاواں، جند جان قربان کر دے ہاں۔ اچھا میرے بیٹے تیرا جند جان قربان کرنا اللہ قبول فرمائے، مجھے وہاں سے گلاس پانی کا تو دے دو۔ ابا جی گلاس پانی جا کے خود لے کے آؤ، ویسے میں تھوڑے تو قربان ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، ایک ایسا قربان ہے۔ اچھا کوئی آپ میں صدقے یا رسول اللہ تیری سونی جوانی تو، تیری سونی پیشانی تو، گدا میں گھول جگ سارا تیری سونی جوانی تو۔ اچھا ہے نبی پاک کی سنت کوئی اور ادا کرے، ویسے میں صدقے جاواں حضور، مجھے تو حسد نہیں ہے، صدقے جا، میں تو پیار کی بات کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں صدقے ہو جا، لیکن صرف پپو بن کے نہ صدقے ہو۔ پتہ نہیں میں کی تم گل سمجھے گی، پپو بن کے نہ صدقے ہو۔ صدقے کا مطلب ہے حضور کی اداؤں پہ مر مٹنا، نبی رحمت کی وہ ادائیں، جس طرح نبی پاک خود پیارا ہے، نبی پاک کی ادا سے کسی کی پیاری ادا ہو سکتی؟ اور جتنا کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے وہ دی چھوٹی ادا بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک مولوی سی حکومتی مولوی، حکومتوں کے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ ملا سرے بازار خدا بیچ رہا، یہ ملا سرے بازار خدا بیچ رہا ہے، اسلام کے چہرے کی حیا بیچ رہا ہے۔ جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو، اور ہر بات میں تعبیر کرے، ہر بات میں تحریف کرے۔ اگر کبھی بھول ہو جائے تو عام بتا کے مان لیتا ہے، لیکن مولوی کتنے منے گا مولوی؟ میں کہا کرتا ہوں خدا پناہ دے چوسا سنڈے کی ضد تے مولوی دی ضد تو اللہ پناہ دے، خدا کی قسم بگڑیا سنڈا تے بگڑیا مولوی دونوں دی ضد تو اللہ پناہ دے۔ کوئی علاقے جنگ کے اندر ایک مولوی صاحب نے ایک چھوٹی بچی کا جنازہ پڑھایا، 4 تکبیروں کی بجائے اس نے حضرت صاحب 3 تکبیریں کہہ دی۔ لوگوں نے کہا مولوی صاحب آپ بھول گئے، اور واقعی بھول گیا تھا، یہ 4 تکبیریں، کہتا تم پاگل ہو، الو ہو، بے وقوف ہو، جاہل ہو۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم جاہل تو ہیں، آپ تو عالم دین ہیں، لیکن تکبیریں تو 4 ہونی چاہیے۔ میں جو کہتا تم پاگل ہو تمہیں پتہ نہیں، کہتے ہیں ہم تو باقی علم ہمارے پاس نہیں، لیکن تکبیریں تو 4 ہونی چاہیے نا۔ اور مولوی کتنے بننے، انہیں پھر علمی نکتہ سمجھا، بے وقوف ہو، جنگلی ہو، تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں پتا نہیں؟ ایک بچی چھوٹی سی تے 4 تکبیروں کا بھار نہیں سہ سکتی سی، یہ بچی چھوٹی تھی، 4 تکبیروں کا ویٹ وزن یہ برداشت نہیں کر سکتی، ہو بے وقوف ہو۔ ہے ملا سرے بازار خدا بیچ رہا ہے، اسلام کے چہرے کی حیا بیچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔ میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، میں سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں،
میں کسی سے نفرت نہیں کرتا. میں کیوں نفرت کروں؟ میرے پاک پیغمبر کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے. دیکھو میں کہا کرتا ہوں، اگر آپ نے سوٹ یہ نیا پہنا ہے، اگر یہ میلا ہو جائے تو یہ دھو کے گلے میں ڈال دینا چاہیے یا گلے سے اتار کے پھینک دینا چاہیے؟ بھئی دھو کے گلے میں ڈال دینا چاہیے نا، پھینکنا تو نہیں چاہیے. میرا مطلب ہے کہ کسی جگہ سے تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو کسی سے مسلمان سے نفرت کیوں کی جائے؟ دیکھو اگر روڈ صاف کرنے والا اگر روڈ گندگی سے نفرت کرے تو وہ صاف کر لے گا. تو وہ بھی کوئی بندہ ہوتا ہے جڑا کسی سے نفرت کرے. میں تو کسی سے نفرت نہیں کرتا، میں تو سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. مجھے کچھ لوگ گالی دیتے ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی گالی، اور میں گالی سن کے جواب میں کیا دعائیں دیا کرتا ہوں. میں گالی سن کے دعائیں دیا کرتا ہوں، لیکن سارے گالی نہیں دیتے. یہ چونکہ ریکارڈ ہو رہی بات، ان میں سے کئی اچھے لوگ، میں نام کیوں لے دوں. ایک مولانا صاحب ہے ہماری جماعت کے، مولانا حافظ وزیر خان صاحب، بامری مسجد کے خطیب ہیں، جس کو آپ سنی کہتے ہیں، ان کے خطیب ہیں. حضرت مولانا علامہ شعیب احمد میرپوری مدد اللہ علی کی امی جان حضور فوت ہوئی، ان کے جنازے پر میں گیا. وہ مولانا صاحب سے پوچھتا ہے حافظ صاحب کہ میرا نام لے کے وہ ابھی نہیں آیا. تو مولانا صاحب نے فرمایا ابھی تو نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد میں چلا گیا. آگے جنازے کے بعد مجھے مولانا صاحب ملے، مجھے کہتے ہیں جی ایک میری درخواست ہے، میرے گھر میں آپ چائے پیے. میں کہا جی الحمدللہ میں تو حلوہ سمیت چائے پیوں گا. دیکھو جی حلوے کا نام چھوڑ کے میرے بھائی نے کیا سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. حلوے کے اندر کوئی چیز تو ہے، سبحان اللہ کہتی ہے حلوے کا نام چھوڑ کر ادھی گل نہ کیتی پوری میں کر دینا واہ واہ ربا کیا سونی حلوے دی شکل بنائی تے دندا داڑا نو خبر نہ کائی تے جاوے نال سمائی. پوری گل سنا دیا. حلوے دا دریا جے وگے تے اساں ڈڈاں پرنے تریے، حلوہ کھا کے اللہ میاں سی حلوے دی موتے مر گئے. میں کہ جی مجھے تو قبول ہے چائے آپ کی. مولانا صاحب گھر لے کے چائے پلائی. دیکھو میں ان کو تعریف کر رہا ہوں، میرے پاس نہیں ہے. مجھے کہتے جی سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کی کیسٹیں تلاش کر کے سنتا ہوں. اب سنیو کہ مولانا صاحب ابھی زندہ ہے جی، میں آپ کی کیسٹیں تلاش کر کے میں سنتا ہوں، مضمون بندی سنتا ہوں، قرآن سنتا ہوں. تو میں ابھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے. پھر مولانا شعیب صاحب نے مجھے ایک دن بعد میں واقعہ سنا کہ میرے پاس حافظ صاحب بیٹھے تھے، 1 گھنٹہ میرے پاس بیٹھے، تو 40 منٹ آپ کی باتیں کرتے رہے اور باقی منٹ اور باتیں میرے ساتھ ہوتی. مطلب ایک گالی دینے والے بھی ہیں لیکن ان کے طبقے سے محبت کرنے والے بھی. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، میری کسی سے مخالفت نہیں ہے. میں سب کو کہتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں رسول اللہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور کی اداؤں پہ مر مٹنے والا بنائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ محبت کا معیار، میں بھول کے میں کیا کہہ رہا، میں کہہ رہا تھا محبت کا معیار میں پیش کروں گا، کوئی اور پیش کرے گا، اوپر ڈاؤن بات چل ہو جائے گی. صحابہ سے پوچھو محبت کیسے کی جاتی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. صحابہ کرام، ان میں سے سیدنا عثمان غنی سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی کو بھیجتے ہو، میرے عثمان جاؤ مکے کے اندر صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کرو، جاؤ جا کے حدیبیہ. اور سرکاری دو عالم بیٹھے 1400 صحابہ کو لے کے فرماتے میرے عثمان جاؤ مکے والے تیرے رشتہ دار، ان میں سے کچھ تیرے اعزاء کار میں سے ہیں رشتہ دار، پتہ کر کے حالات کا جائزہ لے کے آ. سیدنا عثمان غنی مکے میں پہنچتے، مکے والے لوگ کہتے ہیں اے عثمان تیرے نبی کو تو ہم طواف نہیں کرنے دیتے، عمرہ نہیں کرنے دیتے، لیکن آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ تو خانہ کعبہ کا طواف کر لے. اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ او مکے والوں، مجھے پتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا اللہ کی رحمت کو لینے والی بات ہے، کپڑے اتار کے احرام باندھ کے طواف کرنا اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے. جہاں ہاجرہ دوڑی
دوڑیے. اسماعیل دوڑی, وہاں دوڑنا ثواب ہے, لیکن اس وقت میں محمد عربی کا قاصد بن کے آیا ہوں. میں عبادت چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد کی رفاقت کبھی نہیں چھوڑ سکتا. عبادت چھوڑ سکتا ہوں, نبی رحمت کا ساتھ, جس عبادت میں میرا حضور ساتھ نہیں ہے, میں وہ عبادت نہیں کرتا. آپ کا کیا خیال ہے جو رسول اللہ کی سنت نہیں ہے اس کو ہم سنت کا نام دیں, محبت کا نام دیں, اللہ راضی ہو گئے یا ناراض ہوں گے؟ اللہ ناراض ہوں گے. دین وہ ہے جو رسول اللہ کی عطا ہے, دین وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت ہے. دین اسلام محبت رسول ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا. رسول اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے ہمیں یہ صحابہ کرام نے سمجھایا. صحابہ کرام سے ہٹ کے محبت کرو گے میرے دوستوں تو پھر وہ محبت نہیں ہوگی. یہ بھی میں آپ سے محبت کی بنا پہ, آپ سے پیار کی بنا پہ آپ کو میں میسج دے رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. ایک بات کوئی اختلافی نہیں ہے, مجھے چونکہ آپ سے پیار ہے, پیار کی وجہ سے آپ سے کرتا ہوں. پیار نہ ہوتا تو نہ اپنی بات نہ کرتا. نبی رحمت کی پاک حیات میں کتنے سال ربیع الاول کا مہینہ آیا نبوت کے بعد؟ 23. ہر سال آیا, ٹھیک ہے نا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ, ان کی تو سواری اونٹ تھی نہیں, آؤ اونٹ لے کے چلے ذرا گلیوں میں جائیں, یہ چیزیں نکال. چلو پھر ایک اور شخصیت کا نام لیتا ہوں, بہت بڑے عالم دین بھی اور اللہ کے ولی بھی, حضرت پیر عبد القادر جیلانی. میں کہوں گا رحمت اللہ علیہ. حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے خود بغداد کے بازاروں میں کسی گڈے پر یا کسی گھوڑے پر یا کسی اونٹ پر بیٹھ کر گلے میں ہار ڈال کر, گلے میں پھول ڈال کر, دیکھا مولوی جلوس نبی پاک کا ہار مولوی نے پہنے ہوئے, میں نے نہیں آج تک بات سمجھا. جلوس نبی پاک کے میلاد کا ہے تے گڈے دی نہر تے بیٹھ کے تے سارے پھول مولوی دی گالے پائے, ہار پائے نے, ہار مولوی نو ہار ہی ہار نہیں سمجھ گیا, مولوی نو ہار ہی ہار. جدو رسول اللہ کی سننے سے دور جائے گا ہار ہی ہار, کبھی فتح نہیں ہوگی, ہار ہی ہار. میں اس میں جلس نہیں ہوں, میں تو کہتا ہوں حضور کی اللہ محبت نصیب. میں حضرت عبد القادر جیلانی کی بات مانتا ہوں رحمت اللہ علیہ. میرے دوستو صحابہ سے پوچھئے رسول اللہ سے محبت کیسے کی جائے. صحابہ کرام نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ محبت رسول کا معیار کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. میرے دوستو جب رسول رحمت دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی عجیب حالت. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت رسول میں ڈوب کر تلوار نکالی کہ جو یہ کہے محمد عربی دنیا سے فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا, اس کی انسائٹ کیا تھی؟ محبت رسول کی. صحابہ کرام کی عجیب حالت, محبت میں ڈوب گئے صحابہ. اللہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کے کہتے ہیں میں گردن اڑا دوں گا, جس کو کہتے ہیں مغلوب الحال. لیکن اس وقت بادشاہ وفا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہ ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے محبت سے سمجھایا, میرے عمر میری بات سن گیا. صحابہ کو بھی اور خصوصاً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اے عمر رضی اللہ عنہ، یہ کیا تیری ادا، کیسی تو نے تلوار کھینچی، تیری حالت کیا ہوگی؟ اور میری بات سن۔ صدیق رضی اللہ عنہ سمجھاتے ہیں، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان اللہ عمر محمدا وابقا، ان اللہ عمر محمدا وابقا حتی قام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفہ اللہ علی ذلک وقد ترککم علی الطریقہ فإن منکم اللہ ربہ فإن منکم اللہ ربہ فہو حی لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد محمدا وفي رواية ويزعمه إلها إن محمدا قد مات أيها الناس اتقوا الله واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كتاب الله بين أظهرنا فإن دين الله قائم وإن كتاب الله بين أظهرنا فهو النور والشفاء وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون۔ فرمایا عمر میری پاس سنو، میرے پاس آؤ، رب العالمین نے ہمارے محبوب خدا کو عمر پیاری عطا فرمائی، پیارے نبی کو پیاری ایج عطا فرمائی، جب تک میرے اللہ کو پسند تھا اپنے حبیب پاک کو دنیا میں زندہ رکھا، وابقا قائم رکھا، باقی رکھا، اور نبی رحمت نے حتی قام دین اللہ، نبی رحمت نے دین کو قائم کیا، وَأَظْهَرَ أَمْرَ اللَّهِ، اللہ کے دین کو غالب کیا رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ نے، وَبَلَغَ رِسَالَةَ اللہ، اللہ کا میسج رسالت پوری کی پوری لوگوں تک پہنچا دی، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے عمر میرے نبی رحمت نے اللہ کے راستے میں پورا جہاد کیا، محنت فرمائی، ثُمَّ تَوَفَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، پھر جب اللہ نے چاہ تو اپنے میٹھے پیغمبر کو اپنے دربار میں بلا لیا، اے میری عمر میری بات سن، وَقَدْ تَرَكَكُمْ عَلَى الطَّرِيقَةِ، ہمارے نبی نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، جن راہوں پہ ہمارے نبی نے چھوڑا ہے، جس جگہ پہ چھوڑا ہے اس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں، سبحان اللہ، اس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں۔ اے میرے پیارے عمر سن لو، جو کوئی محمد عربی کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اے میرے پیارے عمر اور اے لوگو، اللہ سے ڈرو، دین خدا بندی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ کا دین قیامت تک کے لیے قائم ہے، اور اللہ کی کتاب مقدس قرآن پاک ہمارے درمیان موجود ہے، سبحان اللہ۔ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهَرِنَا، یہ کتاب مقدس قیامت تک کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، اس میں اللہ نے نور رکھا ہے، شفا رکھی ہے، جو کو قرآن پاک کو محور اتفاق بناتا جائے گا
کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا جائے گا۔ اے میری عمر بات سن، قرآن پاک نے فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب نے دنیا سے چلے جانا، ایک رہے نام اللہ کا۔ فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم۔ اللہ محمد کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور محمد سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے۔ یہ ساری آیت صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی، لیکن آج ہم نے سیدنا صدیق کی زبان سے سنا تو ہمیں ایسے لگا کہ قرآن پاک کا حصہ یہ آج نازل ہو رہا ہے۔ وہ صدیق ابن حجر مکی نے کہا کہ صدیق اکبر نے ایک دن کہا کہ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، میرے محبوب میں نے ساری دنیا کا جو سروے کر سکتا تھا، میں نے جہاں جہاں پہنچ سکتا تھا میں نے سروے کیا۔ مجھے ساری دنیا سے تین چیزیں پسند آتی ہیں۔ کیا کیا؟ پہلی بات یہ کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے محبوب تیرا ٹکڑا ہو، میری آنکھیں ہوں میں تجھے ہر وقت دیکھتا ہی رہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ وہ انفاق مالی الی رسول اللہ، میرے محبوب ابو بکر جو مال کمائے سارا محمد کے قدموں پہ میں ڈھیر کر دوں۔ وہ انفاق مالی الی رسول اللہ، میرا مال سارا میں محمد کے قدموں پہ ڈھیر کر دوں۔ وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ، میرا دل چاہتا ہے کہ میری نور نظر، میری بیٹی تیرے حرم پاک میں آ جائے، تیرے نگاہ میں آ جائے۔ جو اپنی جان یوں چھڑکتا تھا نبی پاک پر، یار ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ وہ 2-4 اونٹ لے کے مدینہ کے بازاروں میں جلوس نکالتا پھر۔ تو میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں صرف غور کے لیے محبت کی بات کر رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں اختلاف نہیں دعویٰ کرتا، میں پیار کی بات کرتا ہوں۔ کہتے نہیں جی اسلام کی شان اس سے نظر آتی ہے۔ اللہ، جنہوں نے قبرص تک، سندھ تک، یرموک تک دنیا کے چپے چپے پر اسلام کی تعلیمات پہنچا دی، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ بھی ایک اسلام کو نشر و اشاعت کے لیے آلہ۔ دیکھو نا یہ معیار ہے نا، تکڑی ہے نا تکڑی۔ دیکھو نماز کب سے؟ جب سے اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ روزہ کب سے؟ جب سے اللہ کا حکم ہے۔ حج کب سے؟ جب سے اللہ کا حکم ہے۔ تے جڑا اے ہن اے بنا پھردا ہے، اے تے میری زندگی میں بھی یہ کدی اے نہیں دیکھا سی جو کچھ ہو رہا ہے۔ گڈے تے سنڈے تے ٹریکٹر تے ٹرالیاں تے کھوتی ریڑی تے ہن اونٹ تے ہن ماشاءاللہ خانہ کعبہ بھی چک کے بازار جا کے، ہن ماشاءاللہ مدینے سے روضہ رسول بھی وہ بھی لا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تے کدن نبی پاک بھی ساڈے کول نے، ہن اسی روضہ بھی تواڈے کول لیا دینے تے کعبہ بھی تواڈے کول، اوتھے جان دی لوڑ نہیں۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی غلطی تھی؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں نے قسم کھائی ہے، یہ صرف محبت کے لیے میں نے حق بات پہنچائی کہ محبت کا معیار وہ لو جو صحابہ کرام محبت کرتے ہیں۔ محبت کا ان المحب لمن یحب مطیع، محب کو اپنے محبوب کی اداؤں کے پیچھے۔ دیکھو نا نبی رحمت مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے صحابہ کرام، اور ہمیشہ حضور کی خواہش تھی نا کہ یہ خانہ کعبہ جو بابا ملت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے میرا بھی یہی کعبہ بن جائے، ادھر وہ کرو۔ تو 16-17 مہینے تک حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ کے اندر یہ واقعہ ہو، ابھی وہ مسجد قبلتین جو ہے جنہوں نے دیکھی الحمدللہ، نہیں جنہوں نے دیکھی اللہ کو دکھایا، اسی سال دکھایا۔ اچھا حضور نماز پڑھا رہے، صحابہ کرام رحمت عالم کے پیچھے ہیں۔ نماز کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ میرے محبوب اپنا چہرہ پھر ادھر پھیر لے۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء، نماز کے اندر تیرا چہرہ کو اوپر اٹھنا ہم دیکھتے ہیں۔ اب حکم آ گیا
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس کو تو پسند کرتا میرے محبوب اپنا چہرہ مبارک ادھر کر لے، منہ پھیر۔ رحمت عالم نے نماز کے اندر ہی میرے پیاروں، نماز کے اندر ہی چہرہ پھیر لیا۔ علامہ صاحب سے پوچھ لے نا، خدا کی قسم، نہ نبی پاک نے پمفلٹ وہ چھاپا، نہ سرکار دو عالم نے صحابہ کو تقریر فرمائی، نہ یہ کہا کہ تم بھی میرے پیچھے پیچھے منہ کر لینا۔ رحمت عالم نے چہرہ پھیرا، پیچھے صحابہ کرام نے چپ کر کے محمد عربی کے پیچھے منہ پھیر لیے۔ وہ نبی کے چاہنے والوں، وہ نبی سے محبت کرنے والوں، تم نبی کے پیچھے کیوں پھرتے ہو؟ تمہیں تو نبی نے کہا ہی نہیں تم میرے پیچھے چلو۔ آئے میرے دوستوں، سٹوک میں بسنے والے مسلمانوں، صحابہ نے کہا ایک جملہ کہہ دو 5 گھنٹے کی تقریر دے رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا ہم قبلہ نہیں جانتے، ہم تو قبلہ نما کو جانتے ہیں۔ ہم قبلہ نہیں جانتے، ہم تو قبلہ نما کو جانتے ہیں، جس طرح محمد عربی ہوگا ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ جہاں محمد عربی جو حرکت کریں گے، جہاں حضور کا چہرہ مبارک، ہم حضور کے پیچھے پیچھے ہیں، ہمیں تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم قبلہ نہیں جانتے، ہم تو قبلہ نما کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ محبت کچھ بھی نہیں، زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، اور بے روح محبت ہے اطاعت کے بغیر۔ ساغر آب حیات آئے تو میں ٹھکرا دوں، بخدا نام محمد کی حلاوت کے بغیر۔ نہ کوئی دستور مکمل، نہ کوئی نظم درست تیرے لائے ہوئے آئین شریعت کے بغیر۔ دین میں کوئی لذت ہے نہ دنیا میں لطف، اے غم عشق نبی تیری رفاقت کے بغیر۔ اللہ تعالی ہمیں محبت رسول عطا فرمائے، کملی والے کی اللہ تعالی ہمیں محبت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ دیکھ تھک گیا، اچھا میں ذرا مختصر کر دیتا ہوں۔ صحابہ نے بتایا نا محبت رسول کیسے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر آپ کوشش کرو گے نا اعتقادات میں، عبادات میں، معاملات میں تلاش کرو رسول اللہ کی سنت تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو اگر اچھا کپڑا تلاش کرتے ہو تو آپ کو مل جاتا ہے نا، کار بھی تلاش کرتے ہو، یہ مزدا کی ہے، یہ ٹویوٹا ہے، یہ مرسڈی ہے، تلاش کر لیتے ہو نا۔ اچھا گھڑی جو لینی ہو یہ کون سی گھڑی ہے، گھڑی بھی تلاش کر لیتے ہو نا۔ جو چیز چاہتے ہو وہ تلاش کر لیتے ہو نا۔ یار میرے محبوب کی اداؤں کو بھی تلاش کرو، کوشش کر لو ہمارا رب کس طرح راضی ہو۔ تو میں تو یہ محبت کی بات کرنے آیا ہوں، میں تو پیار کا بات کرنے آیا ہوں، میں جوڑنے آیا ہوں تاکہ مسلمان میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کی محبت اپنا لے۔ ہاں جی، یہ تو ہوگی نا محبت، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ محبت کے تقاضا، آخری بات تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ مسلمانوں کو لازم ہے کریں طاعت محمد کی، یہ سچی یہی سچی محبت ہے، یہی الفت محمد کی۔ ٹھیک ہے نا؟ محمد مصطفیٰ کی پیروی جب عین ایمان ہو، نہ کیوں کر پھر کریں طاعت بھلا مومن محمد کی۔ اللہ کے فضل سے سب عاشقان سنت احمد کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی۔ جہاں میں ہر طرف پھیلا ہے کیوں دین خدا بندی، یہ شوکت ہے، یہ رفعت ہے، یہ برکت ہے محمد کی۔ اور جہاں کے لوگ نازاں ہیں بہت اپنے بزرگوں پر، خدا کا شکر حاصل ہے مجھے نسبت محمد کی۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار
سرکار دو عالم کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاکم اللہ.